بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نئی دامن جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ ہمارا جیلانی جی یوٹیوب چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیو آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، ایک نیا ٹوئسٹ آنے والا ہے، اس کے متعلق بعد میں بات کروں گا۔ پہلے ایک جو کل ٹوئسٹ ہوا ہے اس کے اوپر بات کرنا پسند کروں گا۔ ناظرین اکرام، ہمارے بزرگ بچپن میں ہمیں یہ کہانیاں سنایا کرتے تھے کہ جب کسی گاؤں میں کوئی چور آتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے کہ گاؤں میں اکثر آپ نے دیکھا ہے شہری آبادی کے دوسری اگر جانب دیکھیں دیہاتی آبادی جو ہوتی ہے اس میں لوگوں نے ڈیروں پہ یا گھروں میں آج سے 10 سال پہلے 15 سال پہلے گھروں میں اور ڈیروں پہ کتے رکھے ہوتے تھے رکھوالی کے لیے کہ کوئی چور وغیرہ آئیں تو چلو کتے جو ہیں بھونکتے ہیں، آواز آتی ہے، لوگ اٹھ جاتے ہیں، جاگ جاتے ہیں۔ تو بزرگ یہ کہانی سناتے تھے کہ جو چور ہوتے ہیں ماہر چور، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک ہڈی جس کو نالی والی ہڈی کہتے ہیں وہ لے آتے ہیں اور اس میں چھچھڑے کوٹ کر بھر لیتے ہیں۔ اور جو بڑے عقل مند چور ہوتے ہیں، بڑے ہوشیار چور ہوتے ہیں جن کا روز کا کام چوری کرنا ہوتا ہے، وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ رات کو آتے ہیں تو کتا جب بھونکنا شروع ہوتا ہے تو فوراً سے پہلے ہی کتے کو وہ چھپ کر ہڈی پھینک دیتے ہیں۔ اب کتے کا کام ہے ہڈی کھانا، وہ کتا ہڈی اٹھا کر ایک جانب ہو جاتا ہے، وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے، اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے، وہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے ہڈی کے اندر سے چھچھڑے، لیکن نکلتے نہیں۔ بہرحال وہ دھیانے لگ جاتا ہے، مصروف ہو جاتا ہے۔ تو چور پھر اپنا کام مکمل کرتے ہیں، ان کو کوئی بھی ڈسٹرب نہیں کتا کرتا، کتا سائڈ پہ ہو کے اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے اور چور اپنی واردات ڈال کے کامیابی کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اگر اس وقت دیکھیں ہمارے پاکستان کی سیاست میں جو امپورٹڈ سرکار ہم پہ مسلط کی گئی ہے گورنمنٹ، انہوں نے بھی کچھ ایسا ہی طریقہ اپنایا ہے، کیونکہ ماہر ہیں، بہت ہی زیادہ ہوشیار سیاستدان ہیں جن کا کام ہی کرپشن ہو، جن کا کام ہی چوری ہو، تو ان کا تجربہ بہت وسیع ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، بالکل سیم اسی طرح کا طرز جو اپنا واردات ہے اپنایا کہ ہمارے جو میڈیا چینلز حضرات ہیں، ہمارے کچھ صحافی حضرات ہیں جو پہلے آج سے 1 سال پہلے بہت زیادہ مہنگائی پہ شور و غل کرتے تھے، مائک لے کر بازاروں میں چلے جاتے تھے جب امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان صاحب کی حکومت تھی، تو ہر بازار میں چوک چوراہوں میں چلے جانا اور مہنگائی کا ڈنڈورا پیٹنا اور مہنگائی مہنگائی مہنگائی، یہی صبح و شام کام تھا۔ لیکن اب جو یہ امپورٹڈ سرکار ہے، یا انہوں نے یہی کام کیا ہے جو چور سمجھدار چور کتوں کے ساتھ کرتے تھے۔ اب ان صحافیوں اور چند جو چینل ہیں ان پہ انہوں نے لفافے پیسوں کے بھر کے امپورٹڈ سرکار نے پھینکے۔ اب میڈیا اور صحافی بالکل وہ خاموش ہو گئے ہیں، ان کو مہنگائی نظر نہیں آ رہی، عوام کی چیخیں نکلتی نظر نہیں آ رہی، بلکہ وہ چپ ہو کر اپنے پیسوں کی گنتی کرنے میں مصروف ہیں، اور جو امپورٹڈ سرکار ہے وہ ملک لوٹنے اور ملک میں بے چینی کرنے میں، اپنے واردات ڈالنے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ اپنے کرپشن کے کیسز سارے ختم کرنے، سب اپنے خاندان کے کرپشن کے کیسز ختم کریں اور ان کو مقدموں میں رہائی، جیلوں میں جو ان کے جانے کے انتظامات تھے 1 سال پہلے، وہ سارے ختم کرنے میں امپورٹڈ حکومت کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، کل ایک پریس کانفرنس وزیر اعظم جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے کی، اور اپنی پوری فوج لاؤ لشکر کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے کی اور یہ تسلیم کیا کہ عمران خان جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچا ہے، اپنی شکست کو تسلیم کیا۔ جب وزیر خزانہ صاحب کو شہباز شریف صاحب کو ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ جو ڈالر کا ریٹ بتا رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب تو اس کے اپوزٹ بتا رہے ہیں،
تو آپ کے اور عمران خان صاحب کے بتانے میں بہت فرق نظر آ رہے ہیں۔ تو اسحاق ڈار صاحب جو وزیر خزانہ ہیں پاکستان کے، انہوں نے مائک فوراً اپنے سامنے کیا اور انہوں نے کہا 250 کے قریب جو ڈالر کا ریٹ ہے بتا رہے ہیں خان صاحب ایسا ہی ہے، کیونکہ 20-30 روپے کا فرق ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب لکی نکلے ہیں جو اس طرح کی معیشت ہمارے حوالے کر کے، حکومت ہمارے حوالے کر کے خود چلے گئے، وہ لکی نکلے ہیں، یعنی تسلیم کر رہے ہیں کہ خان صاحب ٹھیک ہیں۔ تو پھر امپورٹر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جب کسی ملک سے ڈالر سمگل ہو جائیں نا، گندم سمگل ہو جائے تو وہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے، یہی حالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بھی تسلیم کیا کہ ہمارے ملک سے ڈالر اور گندم سمگل ہو رہی ہے۔ تو اگر سمگل ہو رہی ہے تو ناظرین کرام اس کو روکنا کس کا کام ہے؟ لاؤ لشکر کے ساتھ آپ بیٹھے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کا کام ہے۔ آپ کو ابھی تک یہ نہیں پتہ کہ آپ وزیر اعظم ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں، آپ کا کام ہے روکنا۔ تو آپ یہاں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ میں نے ناظرین کرام یہ سوچا، میری طرح بے شمار پاکستانی قوم نے یہ سوچا کہ شاید کوئی ریلیف دینے کے لیے پریس کانفرنس فوراً امپورٹر سرکار کرنے لگے ہیں، کوئی پٹرول میں ریٹوں میں کمی کرنے لگے ہیں، کوئی اس طرح کا واقعہ کرنے لگے ہیں، لیکن جب دیکھا تو وہی پرانا ڈنڈورا رونا۔ تو ناظرین کرام آج ہمارا میڈیا جو ہے منفی کردار ادا کر رہا ہے، ان کو لفافے مل چکے ہیں، گنتی میں مصروف ہیں۔ آج مہنگائی ان کو نظر نہیں آ رہی جو 6 ماہ یا 1 سال پہلے نظر آ رہی تھی۔ خاموشی ان کی ثابت کرتی ہے کہ بکاؤ مال ہے، یہ بکے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین کرام کل شہباز شریف اور اس کے لاؤ لشکر نے باقاعدہ تسلیم کیا کہ عمران خان صاحب ٹھیک کہتے تھے، عمران خان سچے ہیں کہ سمگلنگ بھی ہو رہی ہے، گندم بھی سمگلر ہو رہی ہے، ادھر سے سمگل ہو رہی ہے، ڈالر بھی سمگل ہو رہے ہیں۔ اور وزیر خزانہ کا بیان دینا کہ ہاں اونچ نیچ ہوتی ہے، ریٹوں میں 20-30 روپے کا فرق ہے، اور خان صاحب ٹھیک کر رہے ہیں 250 کا مل رہا ہے مارکیٹ میں یہ ڈالر۔ تو عمران خان صاحب لکی تھے جو نکل گئے ہیں۔ تو ناظرین اکرام اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ عمران خان صاحب سچے تھے، سچے ہیں اور سچ بول رہے ہیں۔ حکومت ٹھیک چلا رہے تھے، امپورٹر سرکار کو ہم پہ مسلط کیا گیا ملک کی تباہی کے لیے۔ اور ناظرین کرام آج فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یا تو مہنگائی پاکستان میں ختم ہو گئی ہے، یا پھر ان میڈیا چینل اور ان صحافی حضرات کی غیرت ختم ہو گئی ہے جو اس وقت مائک پکڑ کے چوکوں بازاروں میں جاتے تھے کہ اتنی مہنگائی ہو گئی، عوام پٹ رہی ہے، عوام کی چیخیں سناتے تھے۔ تو آج یا تو ان کی غیرت ختم ہو گئی ہے یا پھر پاکستان میں مہنگائی ختم ہو گئی ہے۔ اس کا فیصلہ ناظرین کرام آپ نے کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں امت مسلمہ کے لیڈر سابق وزیر اعظم عمران خان کی طرف کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام انہوں نے کل ایک پارٹی اجلاس بٹھایا، بہت اہم اس میں فیصلے ہوئے، انہوں نے اپنی پالیسی میں کچھ تبدیلی بھی کی۔ کچھ تبدیلی تو آپ نے مختلف چینلز پہ دیکھ لی، سن لی کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک دفعہ دونوں اسمبلیوں کو تحلیل نہیں کریں گے، کے پی کے اور پنجاب اسمبلی۔ انہوں نے کہا کہ ہم پنجاب اسمبلی کو پہلے تحلیل کریں گے، اس کے بعد ہم کے پی کے کی حکومت کو ختم کریں گے۔ اور ایک اور ٹوئسٹ ناظرین، عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی میں ان کی پارٹی نے دوبارہ بیٹھنے کا جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا، یہ یو ٹرن لے لیا؟ نہیں، یہ ان کی بہت بڑی حکمت عملی ہے اور بہت بڑا آخری کارڈ ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، عمران خان صاحب نے پہلے تو یہ آپ کو بتاؤں کہ پنجاب کی حکومت گرانے کے لیے پہلے کیوں یہ اپنے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین کرام اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خان صاحب پہلے کے پی کے کی حکومت گرا دیتے ہیں تو پنجاب میں چودھری برادران حکومت ختم نہیں کرتے، تو خان صاحب تو ان کی پارٹی تو گئی، صفایا ہو گیا ان کا۔ انہوں نے اس لیے حکمت عملی اپنائی ہے کہ پہلے کے پی کے حکومت پنجاب حکومت گرائیں گے، پنجاب حکومت گرانے کے بعد جب معاملہ دیکھیں گے کہ امپورٹڈ سرکار اس کے اپوزٹ پی ڈی ایم والے کیا کرتے ہیں، کیا حکمت عملی اپناتے ہیں، کیا الیکشن میں جاتے ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن میں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے کے پی کے کی حکومت گرانا ہے۔ جب کے پی کے کی حکومت تحلیل ہو جائے گی اس کے بعد انہوں نے قومی اسمبلی میں ان کی پارٹی کے جتنے بھی ایم این ایز ہیں وہاں جائیں گے۔ کیونکہ سپیکر جو ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب وہ کہتے ہیں کہ مجھے
سامنے فردن فردن کسی نے یہ نہیں کہا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے استعفے دیے ہی نہیں۔ تو ناظرین کرام اب جائیں گے وہ قومی اسمبلی میں دوبارہ انٹری ڈالیں گے۔ مقصد کیا ہے کہ کھڑے ہو کے سب کہیں گے، پہلے تو شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنی نشستوں سے ریزائن کرتے ہیں، استعفیٰ دیتے ہیں، تو سب نے پیچھے ہاتھ اٹھایا تھا، اور ہم بھی دیتے ہیں۔ اب جائیں گے جب تو پھر امپورٹڈ سرکار یہ بھی کر سکتی ہے، جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جب عدم اعتماد کی لائی گئی تھی تحریک تو ڈیلے کرنے کی کوشش کی تھی، اسی طرح یہ ڈیلے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں خان صاحب نے دوسری بھی ایک پالیسی ذہن میں رکھی ہوئی ہے کہ اسپیکر چیمبر یا اسپیکر آفس کے باہر جا کے سارے ایم این ایز اکٹھے ہو جائیں گے اور کہیں گے ہاں جی آپ نے جس سے پوچھنا ہے کہ آپ نے استعفیٰ دیا ہے کہ نہیں تو آپ پوچھ لیں، تو تب وہ سامنے فوراً فردن کہہ دیں گے کہ ہم نے اپنی سیٹ سے اپنی نشست سے استعفیٰ دیا ہے۔ تو تب پھر کوئی بھی باقی ابہام شکوک و شبہات اسپیکر کے پاس نہیں رہیں گے کہ ان کے استعفے منظور نہ کریں۔ وہ ہر حال میں اگر قومی اسمبلی کے اجلاس میں چلے جاتے ہیں تو وہاں کیمرے نصب ہوتے ہیں، دنیا دیکھے گی، ریکارڈ ہو جائے گی، پھر کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ میں نے استعفیٰ نہیں دیا۔ تو یوں ناظرین کرام ان تمام پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں ان کے استعفے منظور کرنے پڑیں گے اسپیکر کو ہر حال میں۔ تو پھر یہ سب سے بڑا آخری کارڈ ہوگا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا۔ تو پھر دیکھیں گے کہ کس طرح یہ امپورٹڈ سرکار نیا الیکشن کروانے سے بھاگتی ہے، کس طرح یہ بھاگیں گے کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے یا ڈیلے کریں گے، پھر ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچے گا۔ تو ناظرین کرام دوسری جانب دیکھیں تو نواز شریف کو پاکستان لانے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ جس طرح بہت بڑا کوئی لیڈر آنے والا ہے، لیڈر دیکھیں بھاگنے کا انداز دیکھیں، جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے فوراً دم دبا کر بھاگنے میں، اپنے آپ کو جو ہے بچانے میں حکمت سمجھتے ہیں کہ ہم بھاگیں، غنیمت سمجھتے ہیں کہ بھاگیں اپنی جان بچائیں۔ دوبارہ 4 سال بعد جتنی دیر سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت رہی ہے وہ بھاگا رہا ہے کہ میں علاج کے لیے جا رہا ہوں۔ اب کوششیں کی جا رہی ہیں، اپنے کانفرنسز کی جا رہی ہیں، اپنے اجلاس کیے جا رہے ہیں پارٹی ورکر کے ساتھ کہ وہ کس طرح ان کا استقبال کرنا ہے۔ تو کس طرح استقبال کرنا ہے، اگر تو حکومت ختم کرتے ہیں خان صاحب پھر تو نواز شریف واپس آئیں گے، اگر وہ یہ حکومت ختم نہیں کرتے تو نواز شریف کی واپسی ناممکن ہے۔ یہ میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں، خان صاحب کی حکومت ہوتے ہوئے پنجاب میں یا کے پی کے میں نواز شریف صاحب کبھی نہیں آئیں گے۔ جب ان کو پتہ چلے گا یہ حکومتیں ختم ہو گئی ہیں تو پھر آئیں گے۔ کس لیے آئیں گے کہ میں آ کے الیکشن کی کمپین چلاؤں، میں آ کے لوگوں کو یہ بتاؤں کہ ووٹ کو عزت دو۔ تو ناظرین کرام اب ووٹ کو عزت دینے والا نعرہ بھی ان کا پرانا ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، اب لگائیں گے نہیں، کیونکہ اب لگائیں گے تو عوام پوچھے گی، سوال کرے گی، ہر بندہ سوال کرے گا کہ میاں صاحب ووٹ کو عزت دیں یا بوٹ کو عزت دیں۔ تو یہ بہت دیکھنے والا جو لمحہ ہوگا کہ ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگتا ہے یا بوٹ کو عزت دینے کا، یہ اب انتظار کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین کرام اس وقت تک دیکھیں تو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنی تمام پالیسیوں میں، حکمت عملی میں بالکل صحیح سمت صحیح راستے پہ چل رہے ہیں۔ آگے دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے، لیکن ٹف ٹائم وہ جب حکومت میں تھے تب بھی اس وقت کی یہ امپورٹڈ جو حکومت آج کی حکومت ہے اس وقت کی اپوزیشن تھی، انہوں نے ان کی چیخیں نکلوائیں، اور آج اگر اپوزیشن میں ہیں تو آج بھی ان کی چیخیں نکلوا رہے ہیں۔ یہ ثابت کر دیا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، وہ بہت بڑے لیڈر ہیں، اگر حکومت میں ہوں تب بھی ان کو ٹف ٹائم دیتے ہیں، اگر اپوزیشن میں بھی ہوں بھاگتے نہیں ہو، ان کو ٹف ٹائم دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے، اور اپنے ملک میں جینا مرنا ان کا اس ملک میں انہوں نے ثابت کر دیا۔ گولیاں چلیں کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ بھاگے نہیں ہیں۔ لیکن اس کے اگر اپوزٹ دوسرا دیکھیں نواز شریف تو کیا جیل میں چند دن ہوئے تھے تو رونا پیٹنا شروع کر دیا تھا کہ میری پلیٹیں ڈاؤن ہو گئی ہیں۔ تو ناظرین کرام آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔ دوبارہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔